نئی امیدوں نئی خواہشات کے ساتھ 2026 کو خوش آمدید۔ ملک بھر میں ہر طرف جشن کا سما۔ سال نو کو ویلکم کرنے کے لیے شہر شہر نگر نگر زبردست جشن۔ کراچی سے کشمور، خیبر سے کشمیر، رنگ و روشنی کا سلسلہ امڈ آیا۔ کہیں چراغت تو کہیں زبردست آتش بازی سے آسمان رنگین ہو گیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے F9 پارک میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ۔ کراچی میں سی ویو پورٹ گرینڈ باغ ابن قاسم پر نئے سال کا جشن منچلے سڑکوں پر نکل آئے۔ خوب ہلا گلا، ناچ گانا۔ سکھر کے لینس ڈاؤن پل پر آتش بازی۔ لاہور میں نئے سال کا استقبال۔ لبرٹی مارکیٹ پر آتش بازی۔ ملتان میں گھنٹہ گھر، حیات آباد، پشاور میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ کوئٹہ سمیت کئی شہروں میں سال نو کو جوش و جذبے کے ساتھ خوش آمدید کہا گیا۔ تمام اہل وطن کو ARY فیملی کی جانب سے نیا سال بہت مبارک۔ دعا ہے وطن عزیز اور تمام پاکستانیوں کے لیے یہ سال خوش قسمت ثابت ہو۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کی سال نو پر مبارکباد۔ صدر زرداری نے پیغام میں کہا، پاکستان کے نگہبان ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو تجدید کرنا ہوگا۔ پاکستان چیلنجز سے محفوظ نہیں، لیکن ہم بے بس بھی نہیں۔ اتحاد، استقامت، تخلیقی صلاحیت، یقین سے مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں۔ وزیراعظم نے پیغام میں کہا، خدا کرے نئے سال کا ہر دن خوشحالی کی نوید لے کر آئے۔ 2025 کا سال دفاع وطن کے اعتبار سے تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ قوم بہادر افواج کے ساتھ مل کر دفاع وطن کے لیے سیسہ پلائی دیوار ثابت ہوگی۔ خوشی کی گھڑیاں غم میں بدلنے لگی۔ سال نو کا جشن۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ، خواتین و بچوں سمیت 25 افراد زخمی۔ چنیسر گوٹ، اعظم بستی، گلی مارگ، کرنگی نمبر 5، نیو سبزی منڈی، 5 اسٹار چرنگی، پاک کالونی، بڑا بوٹ، گلبہار میں ہوائی فائرنگ۔ پولیس نے ہوائی فائرنگ میں ملوث 59 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ نئے سال پر ہوائی فائرنگ روکنے کے لیے ڈرون کا استعمال اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں پر اقدام قتل کا مقدمہ درج کرنے کا کہا تھا۔ نئے سال پر حکومت کا عوام کو تحفہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان۔ پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے 28 پیسے فی لیٹر کمی۔ نئی قیمت 253 روپے 17 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 57 پیسے فی لیٹر کمی۔ نئی قیمت 257 روپے 8 پیسے فی لیٹر ہوگی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اطلاق 12 بجتے ہی ہو گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ متحدہ عرب امارات میں سال نو کا جشن۔ دنیا کی سب سے بلند عمارت برج الخلیفہ پر شاندار آتش بازی اور لائٹ شو۔ 2025 سے اختتام ہوتے ہی برج الخلیفہ نیلے رنگ سے جگمگا گیا۔ سال نو کے تاریخی استقبال کے لیے ہزاروں افراد کی برج الخلیفہ آمد۔ دنیا بھر سے لاکھوں افراد کی آن لائن نشریات کے ذریعے جشن میں شرکت۔ اور الوداع 2025، الوداع 2025 کا آخری سورج غروب ہو گیا۔ تلخ و شیریں یاد لیے آخری سورج مغرب کی اوٹ میں جا سویا۔ گزرے سال عوام کو کبھی خوشی اور کبھی غم تو کبھی مشکل حالات کا سامنا رہا۔ بیتے برسوں کی طرح یہ سال بھی بہت سی خوبصورت یادیں چھوڑ کر چلا گیا۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں نئے سال کا رنگ رنگ آغاز۔ چین کے شہر بیجنگ میں نئے سال کا جشن۔ کوالالمپور کے پیٹروناس ٹوین ٹاورز پر شاندار آتش بازی۔ نیوزی لینڈ میں بھی شاندار آتش بازی اور رنگ رنگ جشن۔ آسٹریلیا میں نئے سال کی آمد پر سڈنی کا ہاربر برج روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ دلکش گیتوں سے سڈنی ہاربر کی فضا گونجتی رہی۔ جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں 12 بجتے ہی 33 بار روایتی گھنٹی بجائی گئی۔ نئے سال کا جشن۔ دبئی کا برج خلیفہ رنگ و روشنی میں نہا گیا۔ لندن میں بھی نئے سال کے استقبال کی تیاریاں مکمل۔ آتش بازی کی ریہرسل۔ نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر پر بھی گہما گہمی عروج پر۔ جاوید عالم اوڈھو نئے IG سندھ مقرر۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ جاوید عالم اوڈھو اس سے قبل کراچی پولیس چیف تعینات تھے۔ سندھ حکومت نے جاوید عالم اوڈھو کو قائم مقام IG مقرر کیا تھا۔ وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔
وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا رابطہ، علاقائی صورتحال اور موجودہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم کا امت مسلمہ کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور۔ وزیراعظم نے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ کہا بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے علاقائی امن و استحکام برقرار رکھنا ناگزیر ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا آئندہ سال دورہ پاکستان کی خواہش کا اظہار۔ وزیراعظم سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات۔ وزیراعظم دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ دارینہ برادرانہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے لیے اپنے مضبوط عزم کا اعادہ کیا۔ بھارتی پراکسی عناصر بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز دشمن کے تمام ناپاک عزائم کو سخت کارروائیوں سے ناکام بنائیں گے۔ ذاتی اور سیاسی مفادات پر مبنی ایجنڈوں کو مسترد کرنا بلوچستان کے روشن مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ پروپیگنڈے کے توڑ اور پائیدار ترقی میں سول سوسائٹی کا کردار انتہائی اہم ہے۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی 18ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے گفتگو۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے کہا بلوچستان پاکستان کی خوشحالی ترقی مستقبل میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ وفاق اور صوبائی حکومتوں کے عوامی فلاحی اور ترقیاتی اقدامات قابل ستائش ہیں۔ نشست کا اختتام سوال و جواب کے تفصیلی سیشن پر ہوا۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے شرکاء کے سوالات کے جوابات دیے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بلوچستان کے عوام کی حب الوطنی اور قربانیوں کو خراج عقیدت۔ سرد موسم میں کیا برف پگھلنے لگی؟ پاکستانی اسپیکر ایاز صادق اور بھارتی وزیر خارجہ کا مصافحہ۔ ایاز صادق اور جے شنکر نے ہاتھ ملایا۔ بھارتی وزیر خارجہ خود چل کر اسپیکر ایاز صادق کی نشست پر آئے۔ دونوں نے چند منٹ کی گفتگو کے دوران ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی۔ خیر مقدمی کلمات کا بھی تبادلہ ہوا۔ دونوں کی ملاقات سابق بنگلہ دیشی وزیراعظم خالدہ ضیاء کی رہائشگاہ پر ہوئی۔ اعلامیہ کے مطابق جے شنکر اور اسپیکر قومی اسمبلی سے کہا کہ وہ ان کی شخصیت سے واقف ہیں۔ معرکہ حق میں فتح کے بعد پاک بھارت رہنماؤں کی یہ پہلی ملاقات ہے۔ پاک بھارت جنگ کے بعد بھارتی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کو پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے سے منع کیا گیا تھا۔ پاکستان کو یمن میں تشدد کی نئی لہر پر گہری تشویش۔ یمن کی خود مختاری، وحدت اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعلان۔ یمن میں کشیدگی کم کرنے کے لیے علاقائی کوششوں کے خیر مقدم۔ مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان کسی بھی یمنی فریق کے یک طرفہ اقدامات کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ یک طرفہ اقدامات سے صورتحال مزید بگڑ جائے گی۔ پاکستان سعودی عرب سے مکمل اظہار یکجہتی اور سلامتی کے عزم کا اعادہ کر رہا ہے۔ سرحدوں پر پاک فوج کی موجودگی قوم کے اطمینان اور سلامتی کی ضمانت۔ اگلے محاذوں پر تعینات جوانوں کا وطن سے بلوس محبت کا اظہار۔ لائن آف کنٹرول سے فوجی جوانوں کا نئے سال پر قوم کے نام پیغام۔ کہا شدید سردی، برفانی موسم اور دشوار گزار جغرافیہ بھی ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ گھروں سے دور برف میں مورچوں میں وطن عزیز کی حفاظت کو اپنا بلین فرض سمجھتے ہیں۔ کسی بھی دشمن کو سرحد پار سے میلی آنکھ سے دیکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ Two years ago, when this government assumed office, the economy we inherited was confronting immense challenges, but we brought the country back on the track. It was time for an economic crusade. We took very difficult decisions. ہم نے معیشت کو دوبارہ درست سمت میں ڈال دیا۔ 2024 میں اقتدار سنبھالا تو چیلنجز کا بخوبی ادراک تھا۔ گزشتہ 2 سال میں پاکستان نے بہترین معاشی ترقی کی ہے۔ پی آئی اے اور فرسٹ ویمن بینک کی نجکاری کامیابی سے 2025 میں ٹیکس وصولیوں میں 26% اضافہ ہوا۔ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے معاشی استحکام کے لیے ہماری کوششوں کو سراہا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اقتصادی گورننس اصلاحات کی تقریب سے خطاب۔ کہا پی آر ڈیجیٹلائزیشن کے پروگرام پر پہلی بار عملی طور پر کام ہوا۔ حکومت کے مشکل فیصلوں کے نتائج خود بول رہے ہیں۔ اپنے اہداف مکمل عزم کے ساتھ حاصل کریں گے۔ کے قریب فیصل آباد روڈ پر بس اور وین میں خوفناک تصادم، 14 افراد جاں بحق، 29 زخمی ہو گئے۔ ویٹنری یونیورسٹی کی بس لاہور جا رہی تھی۔ فیصل آباد سے جھنگ آنے والی مسافر وین سے ٹکرا گئی۔ 9 افراد موقع پر جاں بحق، 5 اسپتال میں دم توڑ گئے۔ حادثے کی وجہ تیز رفتاری کے دوران اوور ٹیکنگ ہے۔ جاں بحق ہونے والے تمام افراد وین میں سوار تھے۔
رجب بٹ کے خلاف پرچہ نہ کاٹنے پر کراچی کے وکلا سراپ احتجاج، سندھ بار کونسل اور کراچی بار ایسوسی ایشن کی کال پر ہڑتال، پولیس افسران اور اہلکاروں کی سٹی کورٹ میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ سندھ بار کونسل کے وکلا کے خلاف ایف آئی آر کی مذمت، آئی جی سے دوسری ایف آئی آر درج کرنے کا مطالبہ۔ وکلا کا کہنا ہے رجب بٹ، ندیم نانی والا اور دیگر پر مقدمہ درج نہ ہوا تو احتجاج جاری رہے گا۔ بارش، برف باری اور سرد ہوائیں، پورا ملک جاڑی کی لپیٹ میں۔ سوات اور لوئر دین میں برف باری نے وادی کا حسن دوبالا کر دیا۔ وادی چترال میں پہاڑوں پر برف کی تہہ جم گئی۔ دواری ٹنل پر اب تک 7 انچ برف پڑ چکی۔ ہندوستان کے ضلع زیارت نے بھی برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ کوئٹہ، یوب، کوہلو اور چمن سمیت کے علاقوں میں دوسرے دن بھی بارش کا سلسلہ جاری۔ سکھر اور عمرکوٹ میں بھی بادل جم کر برسے۔ خانپور سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں بھی بارش نے سردی میں اضافہ کر دیا۔ کراچی اور حیدرآباد میں موسم سرما کی پہلی بارش، 4 جنوری سے سردی بڑھنے کی پیشگوئی، پارا سنگل ڈیجٹ تک جانے کا امکان۔